تیاری کس کی ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، فکر رزق کی ہے جس کا وعدہ اللہ لے لیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، میں جسے چاہوں بے حساب رزق دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو جاہل بناؤ، بچوں کو اسکول مت بھیجو، انجینئرنگ مت کراؤ، ڈاکٹری مت پڑھاؤ، ان کو روزگار مت لاؤ، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم بھی دو، تعلیم کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ سنو تم بھی مغفرت مانگا کرو اللہ سے، رحمت مانگا کرو، میں بھی رحمت مانگتا ہوں، جو رزق ہمارے یعنی قسمت میں لکھ چکا وہ کھائے بغیر، وہ ملے بغیر ہم مر نہیں سکتے، یہ ایک تقدیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ابن رسول اللہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ اس نے کہا کہ بولے یا ابن رسول اللہ آپ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ زندگی آسان ہو جائے۔ آپ نے کہا 3 چیزیں پکڑ لے، وہ یہ کہ اس بات پہ مطمئن ہو جا تیرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا، اور تیرے رزق میں جو کوئی اضافہ کر نہیں سکتا سوائے رب العزت کے، اللہ کے، اور پھر تیری موت حق ہے، ٹل نہیں سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ملا اس پہ شاکر ہو جا، بھائی الحمدللہ جتنا ملا کافی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ تیری مغفرت پکی ہے، سمجھ جا کہ اب کیونکہ ہوتا کیا، اب اندازہ لگائیں، ہر انسان یہ سمجھتا ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ یہ سمجھے اور قیامت تک سمجھتے رہیں گے کہ ہم کما رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ ہمارے مقصود میں لکھا ہم کھا رہے، اللہ ہمارے مقصود میں لکھا یہ ہم کو مل رہا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم جو ہے سو اپنے اللہ سے، یعنی اگر ہمارے مقصود میں بھی نہیں ہے اور ہم وہ اللہ سے لے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ جو مقصود میں ہے وہ ضرور ملے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ موت انسان کو ڈھونڈتی کہ اسی جگہ مرتا جہاں مرنا ہے، تو اسی انداز میں رزق انسان کو ڈھونڈتا۔ میرا آپ کا آج شام کا افطار ہم کو ڈھونڈ کے ہماری پلیٹ میں ہمارے سامنے آ جاتا اور ہم اسے کھا لیتے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کما رہے تو آج ہم اتنے عیش و آرام سے، قطعی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کمانے کے قابل بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو رزق دے رہا، یہ اللہ کا کرم ہے جو رزق ہم کھا رہے وہ خون بھی بن رہا، صحت بھی بن رہا، وہ نہ ختم۔ کھا لو آپ، اگر وہ نہ صحت بنے نہ وہ خون بنے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ موت جبھی واقع ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ یہ مغفرت کا دعا جس کا وعدہ، اب دیکھیں نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں کہ اس کی فکر میں ہے جس کا وعدہ اللہ لے لیا، رزق کا وعدہ اللہ لے لیا اس کی فکر میں ہے، اور جس کا وعدہ نہیں لیا وہ مغفرت ہے، اس کا وعدہ اللہ نہیں لیا۔ اب وعدہ ہی نہیں لیا، اللہ وعدہ ہی نہیں کرا کہ بھئی میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ میں بھی قرآن کی آیت پڑھا، اللہ اپنے حبیب سے ارشاد پڑھا، وَقُلْ حبیب آپ فرما دیجیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ کیا کر مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، تیرے جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا اغفر لی والوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت کی دعائیں ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا میں 70 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتا ہوں۔ نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں۔ ہمارے لیے بتائیں کہ ہم استغفار پڑھنا چاہیے، اس سے ہوگا کیا؟ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی۔ اور پھر میں گزشتہ جمعہ بتایا رحمت کا دہا تھا، ہم سب یعنی ہر مسلمان کا کہ بھئی اب رحمت کے دہے میں رحمت ملے گی، جو بندوں پہ رحم نہ کرے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔
یہ اب اندازہ لگائے بات چھپ تھی مگر میں بولوں گا ضرور. یہ میں حافظ ہوں, کوئی حافظ ہے, عاقل ہے, مرشد ہے, تمام ہے, اس میں رحم نہیں ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. آپ رحمت کے دہے میں یعنی 50 سال اگر وہ رمضان ملا, 50 رحمت کے دہے ملے, اس کی بخشش رحمت, اور اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اسی انداز میں اس کی بخشش نہیں ہوتی جو بندوں کو معاف نہیں کرتا. اب اندازہ لگاؤ اگر ساری رات قرآن کی تلاوت کر لیے اور اس کے بعد میں دن میں روزہ رکھے اور پھر پوری تراویح بھی پڑھے اور افطار بھی لوگوں کو کرائے, اور لیکن اس کے دل میں لوگوں کے لیے رحم نہیں ہے, وہ معاف نہیں کر سکتا کسی کو, تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ سمجھنا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. مغفرت کا راہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے نہیں بنے, اللہ ہم کو معاف نہیں کرتا. یہ ذہن نشین کر لینا, کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نبی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, آخری وقت ہے آپ کا, آپ بالکل یعنی اب مثال فرمانے والے, پردہ فرمانے والے ممبر پر آئے, بھلے انقریب میں تم سے جدا ہونے والا ہو اور کوئی حق تمہارا مجھ پہ ہے تو مجھ سے لے لو. اب ہمارے پاس تو ایسا ہے, ہم تو حق پوروں کا ماریں گے, زمینوں پہ قبضہ کریں گے, مکانوں پہ قبضہ کریں گے, لیکن پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو حق مارتے ہی نہیں, ہم تو حق والے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ اگر بندہ اب ہوگا کیا, آپ اندازہ لگائیں کہ میں یہ واقعہ روک دوں کہ نبی کریم نے فرمایا مفلس کون ہے, مفلس. صحابہ نے پوچھا جس کے پاس دولت نہیں, نبی نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا مفلس کون, صحابہ ہاتھ جوڑے بولے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے مفلس کون. آپ نے فرمایا مفلس وہ روز قیامت, روز محشر اللہ کے پاس آئے گا, اس کے نامۂ اعمال تولے جائیں گے, اتنی نیکی ہوگی اور گناہ کم ہوں گے, نیکیوں کا پلڑا کیا ہوگا کہ پھر بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا. اب اس کے لیے ایک ہی یہ بشارت تھی, ایک ہی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. فرشتے بولیں گے اللہ جنت میں ٹھہر جاؤ, کیونکہ اب حقوق العباد ہے, میری عبادت کر دیا لیکن میرے بندوں کے ساتھ کیا کرا تھا یہ دیکھنا ہے, کس کا حق مارا تھا, کس کو گالی دیا تھا, کس کی غیبت کرا تھا, کس کے ساتھ کس پہ ظلم کرا تھا, یہ حساب ہو جانے دو, پھر اس کے بعد میں ہی کریں گے. اب وہ ٹھہرے گا, بولیں گے اللہ امداد دے گا. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا ہلکے میں لینا نہیں ہے, ہلکے میں لے لیں گے تو اگر نامہ اعمال میں 10 حج ہوں گے, 50 عمرے ہوں گے, حافظ قرآن ہوں گے, بڑی مرشد ہوں گے, بڑے خاندان سے تعلق ہوں گے, حق مار لیں گے, تو پھر اب یہ جو حدیث ہے سن لیجئے. کیا حدیث ہے کہ پھر اللہ امداد دے گا, ہے کوئی تو لوگ آئیں گے بولیں گے کہ اللہ یہ آپ کی عبادت تو کرتا تھا, مسجد میں تو نظر آتا تھا, اذان بھی دیتا تھا, ذکر بھی کرتا تھا, لیکن کیا ہے کہ میرا مال مار کے کھا گیا, میرا حق نہیں دیا. اللہ ارشاد فرماتا کیا چاہتا, بھلے اللہ یہاں تو کچھ ہے نہیں تو کیا کر, اس کی نیکیوں میں سے آدھی نیکی مجھے دے دیا جائے. اب اللہ یہ نہیں بولے گا وہاں کوئی بارگیننگ نہیں, پاؤ لے لو نہیں, 10% لے لو کیونکہ نیکی بہت ہے. اللہ بولے گا فوری, کیونکہ یہ میرے مخلوق پہ ظلم کرا لہذا آدھی نیکی ختم. پھر دوسرا آئے گا, بولے گا کہ اللہ یہ کیا کیا کہ بولے یہ بھی میرا مال کھایا ہوا ہے اور جب میں مال مانگنے گیا تو یہ انکار کر دیا, تو بولے کیا چاہتے, بولے اس کی بچی بھی آدھی نیکی دے دو. ختم, صرف اب گناہ رہے. پھر آئے گا, بولے کہ ہے کوئی, بولے ہاں ہے, بولے کیا, بولے اللہ یہ مجھے اذیت دیتا تھا اپنی زبان سے, گالیوں سے اور غیبت سے, تو کیا چاہتے, بولے ہے تو نہیں کچھ, میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. تو اللہ کیا کرے گا, اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا. اور پھر ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے, گالی دینے والے کو آئیں گے, غیبت کرنے والا آئے گا, ہر کوئی آئے گا. اور پھر بعد میں اس کو دیکھا جائے گا تو اللہ بتائے گا اس کو دیکھ لو یہ مفلس ہے, آیا تو بڑی نیکیوں کے ساتھ تھا, روزے کے ساتھ, نماز کے ساتھ, زکات کے ساتھ, عمرے کے ساتھ, لیکن اب اس کے پاس اتنے گناہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, اب اس کو دوزخ میں ڈال دو. یہ ہے مغفرت کا دہا. مال کھا لیے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے,
اور پھر ہم طلبگار ہے اللہ مغفرت دے، مغفرت اللہ بولے گا کہ تم کرے کیا، تم لوگوں کا ہی حق ادا نہیں کرے، بھائی تمہارا حق کیا دوں گا، بھائی تمہارا حق نہیں دے سکتا. آپ اندازہ لگاؤ یہ مغفرت کا دہا. اور پھر نبی نے فرمایا کہ اس دہے میں ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. ایسی مغفرت طلب کرو کہ اللہ اس مغفرت کے بعد میں پھر میں نہ گناہوں کی طرف جاؤں اور میری مغفرت ایسی ہو جائے کہ جیسے میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. آپ اندازہ لگاؤ اللہ سن لے گا. اللہ نیتوں کو دیکھنے والا. جو آج تک ہو چکا لیکن آج کے بعد میں ہم یہ نیت کر لیے یہ دہا ہاتھ میں ہے. آپ اندازہ لگاؤ چلتے پھرتے اللہ سے دعا کرے. اللہ دانستہ یعنی سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے کسی کا حق آ گیا اور میرے کو معلوم بھی نہیں ہوا اور پھر کسی پہ میرے سے زیادہ ظلم ہوا مجھے معلوم بھی نہیں ہوا. اللہ میری کیا کر وہ گناہ معاف فرما دے. اور پھر آپ کیا کریں ہم کیا کریں، کوئی میرا کھا گیا آپ کا کھا گیا کچھ ہو گیا تکلیف دے دیا، ہم بولے کہ اللہ ہمارے کو معاف فرما، میں نے اس کو معاف کر دیا. اب اللہ اندازہ لگائے جب یہ بات آئیں گی کہ آپ اس کو معاف کر دیں گے اللہ ہم کو معاف کر دے گا. آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ صدقہ دیا کرو. صدقہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کوئی نہیں ہے، ہمارا عالم مزدوری کرتے، ہم کیا صدقہ دیں گے؟ تو نبی نے فرمایا تم جس سے ناراض ہے، تم جس سے خفا ہے اور جو جس سے تم یعنی راضی نہیں ہے اس سے راضی ہو جاؤ، اس کو معاف کر دو. اور پھر کیا کرو اس سے راضی ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اس کو معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. دوسرے دن صبح ہوئی فجر میں ایک صحابی سب بیٹھے تھے. نبی نے فرمایا کل کون ہے جو صدقہ دیا جو اللہ کے پاس مقبول ہو گیا قبول ہو گیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کوئی تو دیے نہیں. تو صحابی اٹھے بولے یا رسول اللہ میرے پاس مال تو تھا نہیں لیکن ایک آدمی تھا جس سے میں نفرت جو میرا حق مار دیا جس سے میں ناراض تھا اور میں نے صدقہ دل سے رات میں اس کو کیا کیا اس کو معاف کر دیا. اور پھر اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ میں اس کو معاف کر دیا تو بھی اس کو معاف کر دو. سو گیا. نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا صدقہ ایسا قبول ہوا کہ اللہ عرش پر تیرا ذکر ملائے اعلیٰ میں کر رہا ہے کہ تیری بھی مغفرت ہو گئی اس کی بھی مغفرت ہو گئی. یہ ہے آپ اندازہ لگاؤ. ایک صحابی رسول تھے، نام ابھی حدیث میں نام بھی نہیں ہے ان کا، آپ اندازہ لگاؤ. وہی لکھا ہوا ہے ایک صحابی رسول جو بزرگ تھے. بزرگ کیسے ضعیف تھے اور جب وہ وضو کر کے آ رہے تھے تو مسجد نبی میں نبی ممبر پر تشریف فرما تھے. جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کو دیکھ لو. صحابہ بولے نبی کے زبان مبارک پلٹ کے دیکھے صحابی ہے. ایک دن ہو گیا پھر دوسرے دن اتفاق کی بات ہے پھر تشریف لائے تو بولے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہ رہا دیکھ لو. 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ نبی نے پھر ایک مرتبہ فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ لو. تو ایک صحابی تھے حضرت سعد، تو وہ دیکھے جوان صحابی تھے، وہ بولے کہ 3 مرتبہ نبی نے ان کو بشارت دی یہ جنتی ہے، اب ان کا عمل کیا ہے دیکھیں گے، ان کی عبادت کیا ہے دیکھیں گے. ان کے پاس گئے بولے چچا میں جوان آدمی ہوں، آپ ضعیف صحابی ہے اور جتنی آپ جانتے میں نہیں جانتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات آپ کے ساتھ قیام کروں، آپ کے پاس یعنی آپ کے ساتھ رہوں، آپ عبادت کیا کرتے اور آپ کی ریاضت کیا ہے اس میں شریک ہو جاؤں. بولے کوئی بات نہیں بھتیجے آ جا. تو وہ گئے تو زمانے کے گھر چھوٹا سا مکان گزرا، سامنے انگن، وہ چارپائی ڈالے، عشاء کی نماز پڑھے، وہ بزرگ صحابی سو گئے. اب یہ انتظار میں تھے نوجوان صحابی کہ عبادت دیکھوں گا ریاضت دیکھوں گا، کچھ نہیں. تہجد بھی نہیں ہوئی، فجر ہوئی، نماز پڑھے چلے گئے. بولے ایک مرتبہ ہوا ہوگا، دوسری مرتبہ دیکھیں گے. دوسری رات کے بولے آپ کی اجازت آپ کے ساتھ؟ بولے ہاں ضرور. تو پھر دوسری رات دیکھے کہ پھر وہ عشاء کے بعد میں نوافل کے بعد میں پھر سو گئے. پھر فجر کو بولے تہجد بھی نہیں، بولے فجر ہوئی. پھر بولے آخری دن آپ اجازت؟ بولے ہاں ضرور. پھر تیسرے دن یہی ہوا
کہ وہ بھی صرف فرائض کے بعد میں وہ سو گئے، صبح اٹھے، وہ ان کو پکڑ لیے، بولے کہ میں اپنی کانوں سے سنا کہ آپ 3 مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، نبی نے فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ میں بے چین ہو گیا کہ آپ کی عبادت کیا ہوں گی، لیکن میں کوئی عبادت دیکھا ہی نہیں آپ کی ایسی کہ جس سے ایسا اعلان ہو تو مسکرائے۔ بلے بھتیجے سن لو، میں جو عمل کرتا ہوں کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں جنتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ میں ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، تو نبی نے فرمایا جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ہے؟ میں بھی بیٹھا تھا، تو نبی نے فرمایا جب بستر پہ سونے پہ جاتے تو اپنے دل پہ نظر کرنا، اور دل پہ نظر کر کے اس میں جس کے لیے بھی آپ کو نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور جو بھی ہے، آپ اللہ کے واسطے بولنا کہ اللہ میں اس کو معاف کر دیا، ہو سکتا میں مر جاؤں تو یہ بیچ میں یعنی یہ گناہگار ہو جائے گا، اور پھر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں روز اپنے دل پہ نظر کرتا ہوں، میرے تمام لوگ، اگر کسی نے مجھے دل شکنی میرا دل بھی توڑا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں، جو آدمی مجھے تکلیف بھی دیا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ نفرت ہے۔ تم یہ کر لو پھر تمہارے لیے بھی بشارت ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑا، بولے چچا تہجد پڑھنا آسان ہے، نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں ہر اس آدمی کو معاف کر دوں جو میرے کو تکلیف دیا، اور اس کے بعد میں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ مغفرت کا دہا ہے۔ 70 دعائیں بتاؤں آپ کو، ایک وظیفہ بتاؤں، اور بولو مغفرت ہوتی، اور ہمارے دل میں لوگوں کے لیے ہی معاف کرنا نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ فارمولا ہے، آپ اندازہ لگاؤ، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جس میں وہ جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس کو نہیں معاف کرتا جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ